نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ملا حاجی محمد لاہوری کو تحریر فرماتے ہیں، شریعت کے 3 حصے ہیں: علم، عمل، اخلاص۔ جب تک یہ تینوں اجزاء متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہیں ہوتی ہے۔ جب شریعت متحقق ہو جاتی ہے حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، جو کہ تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے بالا تر ہے۔ طریقت اور حقیقت جس سے کہ صوفیہ ممتاز ہوئے ہیں، دونوں شریعت کے تیسرے حصے یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں۔ بس ان دونوں یعنی طریقت اور حقیقت کی تحصیل صرف شریعت کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے۔ احوال و مواجید اور علوم و معارف جو اثنائے راہ میں حاصل ہوتے ہیں وہ مقاصد میں سے نہیں ہیں۔ ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچنا چاہیے، جو کہ سلوک کا آخری مقام ہے۔ اس لیے طریقت اور حقیقت کی منزلوں کے طے کرنے کا مقصد تحصیل اخلاص کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اخلاص ہی سے مقام رضا حاصل ہوتا ہے۔ کوتاہ اندیش احوال اور مواجید کو مقصود اور مشاہدات اور تجلیات کو مطلوب جانتے ہیں اور کمالات شریعت سے محروم ہیں۔ بلا شبہ مقام اخلاص کا حصول اور مرتبہ رضا تک وصول ان احوال اور مواجید کو طے کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی حیثیت مقصود حقیقی کے معاون کی ہے۔ یہ بات اس فقیر پر بصدقہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راہ میں 10 برس گزارنے کے بعد واضح ہوئی ہے۔ یہ برکت کے لیے میں کچھ یہ پڑھ لیا تھا، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ یہ ہمارے انڈیا میں ایک عالم تھے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک دفعہ کچھ طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں تھی، تو جو علاج وغیرہ کرنے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کچھ دن کچھ عرصہ کسی پرفضا مقام پر جا کے گزاریں تو تاکہ آپ کی صحت ذرا ٹھیک ہو، بحال ہو۔ تو یہ جو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ابتدا میں کچھ عرصہ جماعت اسلامی میں بھی شامل رہے تھے۔ مولانا مودودی صاحب کے ساتھ ان کی کافی ملاقاتیں بھی تھیں، اور پھر اس کے بعد ان کا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق ہو گیا، اور غالباً مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نظام الدین میں یہ جو مولانا منظور نعمانی صاحب تھے یہ ہدایات بھی دے دیا کرتے تھے کبھی کبھی جب وہاں گئے ہوتے تھے تو اور پھر جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات کا ایک ہی مجموعہ ہے اس وقت دنیا میں، تو جس کو مولانا ملفوظات مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے وہ چھپا ہوا مل بھی جاتا ہے، تو وہ بھی انہی مولانا منظور نعمانی صاحب نے ہی لکھے تھے۔ اور غالباً وہ سارے کے سارے جو ملفوظات تھے انہوں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے خود سن کر لکھے تھے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ جی وہ قریب والوں نے بتا دیا کہ جی یہ ملفوظ بھی لکھ لو، یہ بھی لکھ لو، یہ بھی لکھ لو، تو یہ ان کی بات ہے۔ تو ان کو ابتدا کے اندر جیسے ہمارے دور میں بہت سارے لوگوں کو تصوف کے بارے میں، ذکر کے بارے میں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمارے سلسلوں میں، اس پہ کافی سارے اعتراضات تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جگہ کا جس کا انتخاب کیا وہ جو بیماری کے زمانے میں کچھ عرصہ ریسٹ کرنے کے لیے، تو وہ ان کی نظر گئی مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف۔ تو اشکالات تو ان کو بہت زیادہ تھے،
اس کے بارے میں، تصوف کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، لیکن چونکہ وہ تھی ایک طرف ایک جنگل میں واقع تھی، چاروں طرف سبزہ تھا، ساتھ نہر تھی، تو آب و ہوا کافی اچھی تھی اس کی، تو انہوں نے کہا کہ یار چلو میں کچھ دن نہ وہاں رہ لیتا ہوں۔ تو اب جب یہ وہاں چلے گئے تو اب نہ یہ اس میں خود لکھتے ہیں تو میں اب ان کی باتیں ہی پڑھوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غالباً پہلا ہی دن تھا، مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر وہ محترم بزرگ یعنی مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب خانقاہ کے صحن میں ایک پلنگ پر تشریف فرما تھے، تو مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ یاد آتا ہے کوئی تیسرا شخص اس وقت وہاں نہیں تھا۔ قریب ہی خانقاہ کے اندر کچھ ذاکرین نفی اثبات کا اور بعض ان میں سے اسم ذات کا ذکر کر رہے تھے۔ تو یہ چونکہ ان کا سلسلہ تھا قادریہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قادریہ تھا، چونکہ یہ عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو یہ سب لوگ جو تھے نا اچھے خاصے جہر کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ تو اب یہ مولانا منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ذکر میں جہر یعنی اونچی آواز سے کرنے کا اور ضرب لگانے کا یہ طریقہ اس وقت میرے لیے صرف نامانوس ہی نہیں تھا بلکہ کسی درجے میں گویا ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کیا، حضرت ساری عمر، اب یہ سارے کے سارے نا وہی اشکال ہیں جو آج بھی ہم سے کیے جاتے ہیں، حضرت ساری عمر دین کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اور کتابوں میں جو دیکھا ہے اس سے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اصل دین صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اور جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعد والوں نے سیکھا اور پھر وہ ہم تک پہنچا۔ اور یہ حضرات جو ذکر کرنے والے ہیں جس طرح جہر اور ضرب کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، جہاں تک اپنا علم ہے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم فرمایا تھا، نہ صحابہ کرام نے تابعین سے اس طریقے پر ذکر کرایا اور نہ تابعین نے اپنے بعد والوں کو ہی یہ طریقہ بتلایا تھا۔ اس لیے ذکر کے اس طریقے کے بارے میں مجھے خلجان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا یہ خلجان کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہے تو اس کی تصحیح ہو جائے۔ تو مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توقع کے خلاف میرے اس سوال کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے ایک عجیب انداز میں فرمایا، مولوی صاحب یہ بیچارے جو یہاں میرے پاس آتے ہیں یہ کسی اور کام کے نہیں ہوتے، بس اسی کام کے ہوتے ہیں اور اسی کے واسطے آتے ہیں، اس لیے میں ان کو یہی بتلا دیتا ہوں۔ آپ جو کام کرتے ہیں یعنی تقریر اور تحریر سے دین کی خدمت، یہ بہت بڑا کام ہے، آپ تو یہی کرتے رہیں اور اس چکر میں نہ پڑیں۔ تو پھر عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری بات کو موڑ کر گفتگو کا جو محور تھا وہ ہندوستانی مسلمانوں کے بعض اجتماعی مسائل اور ان کے مستقبل پر گفتگو کا ایک نیا سلسلہ شروع فرما دیا جو میرے لیے بھی دلچسپ تھا۔ تو پھر سے میں نے اپنے سوال کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور عشاء کے قریب یہ مجلس ختم ہو گئی۔ اگلے دن مغرب کے بعد پھر یہی ہوا کہ ذکر کرنے والوں نے اسی دھن کے ساتھ اپنا اپنا ذکر شروع کیا، مجھ سے پھر نہ رہا گیا اور میں نے کل کا اپنا سوال پھر یاد دلایا، لیکن آج بھی ان بزرگ نے وہی کل والا رویہ اختیار فرمایا اور میری بات کو بالکل نظر انداز فرما کر ہندوستانی مسلمانوں کی غالباً ماضی اور حال کی مختلف تحریکوں پر گفتگو کا ایک لمبا سلسلہ شروع فرما دیا اور میرا سوال پھر رہ گیا۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگ کے اس رویے سے الحمدللہ میں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوا کہ چونکہ میرے سوال کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے اس لیے یہ اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ خیال ہوا کہ غالباً میرے سوال کو ایک اہل اور طالب صادق کا سوال نہیں سمجھا گیا بلکہ ایک مبتلائے ظلم و کبر کا اعتراض سمجھ کر اس کو اس طرح نظر انداز فرمایا جا رہا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت اس سوال سے
اپنی تسلی اور تشفی مقصود بھی نہ تھی، بلکہ نیت کچھ اور ہی تھی۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ سوال کرنے کا جو مقصد ہے وہ مطلب اعتراض ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، دوسرے کی نفی ہوتا ہے، اور ایک سوال کرنے کا مقصد اپنی اصلاح ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نیت اصل میں اپنی اصلاح کی نہیں تھی، تو تکبر کی اور اعتراض کی زیادہ تھی۔ تو اچھا، اس کے بعد یہ مولانا منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ اسی غور و غوص میں دیر کے بعد میرا ذہن ایک دفعہ اس طرف منتقل ہوا کہ تصوف کے ان خاص اعمال اور اشغال کو، مثلا ذکر اور مراقبہ کے ان مخصوص طریقوں کو جو مشائخ کے تجویز کیے ہوئے ہیں اور سنت سے ثابت نہیں ہے، میرا بدعت اور نادرست سمجھنا اگر صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے بھی پہلے ان جیسے بہت سے حضرات کو مجدد یا مصلح نہیں بلکہ بدعت کا حامی اور بدعت کا رواج دینے والا ماننا پڑے گا، کیونکہ ان حضرات نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کسی مصلحت یا وقت کے تقاضے سے ان چیزوں کے بارے میں تسامح اور تساہل ہی برتا ہو، بلکہ ان کی تعلیم سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور ساری عمر اپنے پاس آنے والے طالبین کو انہوں نے انہی طریقوں سے ذکر کرا کے ان کا سلوک طے کرایا ہے۔ تو ذہن کے اس طرف منتقل ہونے کے بعد دل نے یہ فیصلہ تو جلدی کر لیا کہ مجھ جیسے کم فہم اور ناقص العلم کا کسی مسئلہ کے سمجھنے میں غلطی کرنا زیادہ ممکن اور زیادہ قرین قیاس ہے بنسبت اس کے کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہم جیسے اکابر علم و دین کی طرف غلطی کو منسوب کیا جائے۔ بہرحال یہ چند خیالی نکتے تھے جن پر پہنچ کر میرے ذہن کی الجھن کچھ کم ہوئی اور میں نے مان لیا کہ غالباً مجھ سے ہی اس مسئلہ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اب مجھے اپنی غلطی ہی کو پکڑنے اور پا لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ اس نتیجہ پر پہنچ کر میں نے اس غور و فکر کا سلسلہ ختم کر کے سو جانے کا ارادہ کر لیا اور سو گیا۔ تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جن بزرگ کی خانقاہ کا یہ قصہ ہے ان کا معمول ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد چند میل پیدل چلتے ہیں۔ اس دن میں بھی ساتھ ہو لیا اور رات کے اپنے ذہنی بحث اور مباحثہ اور اس کے نتیجے کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ میرے دل و دماغ نے یہ تو مان لیا ہے کہ تصوف کے ان اعمال اور اشغال کے بارے میں جو اب تک میں سمجھا ہوں غالباً وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں کوئی غلط فہمی مجھے ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک میں اس غلط فہمی کو پکڑ نہیں سکا ہوں۔ چونکہ طبیعت طالب علمانہ پائی ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ گرہ بھی کھل جائے اور جو خلش باقی ہے وہ بھی نکل جائے۔ تو عبدالقادر رائے پوری صاحب میری بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، مولوی صاحب آپ کو یہی تو شبہ ہے کہ یہ چیزیں بدعت ہیں، یہ بتلائیے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ تو اب چونکہ ان کے سوال کرنے کا جو انداز تھا وہ عاجزی والا تھا اور اپنی اصلاح کی نیت سے پوچھنے والا تھا، تو اب انہوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا، بدعت کی تعریف تو علماء کرام نے کئی طرح سے کی ہے، جو زیادہ محقق معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ جس کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلائیے کہ اگر دین میں کوئی چیز مقصود اور معمور بھی ہی ہو، یعنی اس کا حکم دیا گیا ہو اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہو، لیکن کسی وقت زمانہ کے حالات بدل جانے سے وہ اس طریقے سے حاصل نہ کی جا سکتی ہو جس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں حاصل ہو جایا کرتی تھی، بلکہ اس کے واسطے کوئی اور طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو کیا اس نئے طریقے کے استعمال کو بھی آپ دین میں اضافہ اور بدعت کہیں گے؟ پھر انہوں نے اپنے مقصد کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا،
مثلا دین سیکھنا سکھانا ضروری ہے اور دین میں اس کا نہایت ہی تاکیدی حکم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں تعلیم و تعلم کے لیے کوئی مستقل انتظام نہیں تھا، نہ مدرسے تھے نہ کتابیں تھیں، لیکن بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ صحبت اس مقصد کے لیے کافی نہیں رہی بلکہ کتابوں کی اور پھر مدرسوں کی بھی ضرورت پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے کتابیں لکھی اور مدرسے قائم کیے، اور اس کے بعد سے دین کی تعلیم و تعلم کا سارا سلسلہ اسی سے چلا اور اب تک اسی سے قائم ہے۔ تو کیا تعلیم و تعلم کے طریقے میں اس تبدیلی کو بھی دین میں اضافہ اور بدعت کہا جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا نہیں، دین میں اضافہ جب ہوتا ہے جب کہ مقصود اور امر شرعی بنا کر کیا جائے، لیکن اگر کسی دینی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے پرانے طریقے کے ناکافی ہو جانے کی وجہ سے کوئی نیا جائز طریقہ اختیار کر لیا جائے تو اس کو دین میں اضافہ نہیں کہا جائے گا اور نہ وہ بدعت ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا تصوف کے جن اعمال اور اشغال پر آپ کو بدعت ہونے کا شبہ ہے ان سب کی نوعیت بھی یہی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی مقصد سمجھ کر نہیں کی جاتی بلکہ یہ سب نفس کے تزکیہ اور تحلیہ کے لیے کرایا جاتا ہے جو دین میں مقصود اور معمور بھی ہی ہے۔ مثلا یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر وقت اس کا اور اس کی رضا کا دھیان فکر رہنا اور اس کی طرف سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا، یہ کیفیتیں دین میں مطلوب ہیں، اور قرآن اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دین کے لیے تعلیم و تربیت کی طرح یہ ایمانی کیفیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان صحبت سے صحابہ کرام کی صحبتوں میں بھی یہ تاثیر تھی، لیکن بعد میں ماحول کے زیادہ بگڑ جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس مقصد کے لیے کاملین کی صحبت بھی کافی نہیں رہی، تو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کرنے کے لیے صحبت کے ساتھ ذکر و فکر کی کثرت کا اضافہ کیا، اور تجربہ سے یہ تجویز صحیح ثابت ہوئی۔ تو پھر مولانا منظور نعمانی صاحب کہنے لگے کہ اگر یہ ذکر شغل ان مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر میں بھی اس کا محتاج ہوں، لیکن میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا کیونکہ دین کے جن دوسرے کاموں سے کچھ تعلق کر رکھا ہے ان کو بھی میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو پھر عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی صاحب تصوف دین کے کام چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ اس سے تو دین کے کاموں میں قوت آتی ہے اور جان پڑتی ہے، لیکن کیا عرض کیا جائے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کاموں کے قابل بنایا ہے وہ اب ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ اگر تھوڑی سی توجہ بھی وہ ادھر دے دیں تو دیکھیں کہ ان کے دینی کاموں میں کتنی قوت آتی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، فرید الدین گنج شکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بعد میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور سید احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اس ملک میں دین کی جو خدمتیں انجام دیں اور جو کچھ کر دکھایا، جن کا 100واں اور 1000واں حصہ بھی ہماری بڑی بڑی انجمنیں اور جماعتیں نہیں کر سک رہی ہیں، اس میں ان کے اخلاص اور قلب کی اس روحانی طاقت کو خاص دخل تھا جو تصوف کے راستے سے پیدا کی گئی تھی، لیکن اب صورت یہ ہے کہ اس طرف صرف وہی بیچارے آتے ہیں جو بس اللہ اللہ کرنے کے کام کے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر مولانا منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جو شخص پہلے سے کسی دینی کام میں لگا ہوا ہو اور وہ یہ محسوس کرتا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت، عشق اور اخلاص نصیب نہیں ہے تو کیا وہ کسی مدت تک اس کام کو چھوڑ کر
پہلے اس کی تحصیل کرے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، البتہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں کچھ مدت کے لیے یکسوئی کے ساتھ اسی طرف مشغول ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں غالباً 4-5 دن وہاں مقیم رہا۔ جب میں اجازت لے کر رخصت ہونے لگا تو عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص اہتمام سے فرمایا، حضرت دہلوی یعنی حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ ضرور جایا کریں اور کچھ قیام کیا کریں۔ اس موقع پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بلند کلمات بھی ارشاد فرمائے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان بلند کلمات ہی نے مجھے اس مشورے کی تعمیل پر آمادہ کیا، اور جیسا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے مقدمہ میں لکھ چکا ہوں، اس کے بعد ہی میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو کچھ جانا، اور کچھ عرصے کے بعد میں یہ بھی سمجھ سکا کہ مولانا عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا اتنے اہتمام سے مجھے کیوں مشورہ دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ خانقاہیت اور خانقاہی مشاغل اور اہل خانقاہ سے مجھے جو دوری تھی، اس میں اچھا خاصا دخل میرے اس احساس کو بھی تھا کہ ان حلقوں میں یعنی تصوف کے حلقوں میں دین کا فکر اور اس کی خدمت کا جوش میں کم پاتا تھا، حالانکہ میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص میراث سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مولانا عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے اس احساس کو سمجھ کر اس کی اصلاح کے لیے ہی حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری اور قیام کی مجھے اتنے اہتمام سے تاکید فرمائی، گویا مجھے ایک عشق باز اور صاحب اخلاص بندے کے دین کے درد اور اس راہ میں اس کی تڑپ اور بے کلی کا مشاہدہ کرانا تھا اور دکھانا تھا کہ دین کی خدمت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ 8-9 برس پہلے کا واقعہ ہے، تو حافظے نے اب تک جتنا کچھ محفوظ رکھا لکھ دیا، اور اپنی اور ان بزرگ کی گفتگو کا جو حصہ نقل کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اصلی الفاظ میں نقل کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے ان سب کو روایت بالمعنی ہی میں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد مولانا منظور نعمانی صاحب کو جب وہ پھر عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی ہوئے اور پھر ان سے ان کو اجازت بھی ملی، خلافت بھی ملی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو تصوف ہے اس کی جو ضرورت ہے اس کے بارے میں کچھ مضامین لکھے تھے، قرآن اور حدیث سے اس کو پھر ثابت بھی کیا تھا۔ تو اب وہ اس میں لکھتے ہیں کہ الحمدللہ کہ اب اس باب میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ تصوف اور اس کے اعمال اور اشغال کا اصل مقصد دین کی تکمیل اور خصوصاً ان کیفیات اور ملکات کی تحصیل کے سوا کچھ نہیں ہے جن کو کتاب و سنت ہی میں کمال ایمان اور اسلام کی ضروری شرط قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ اس بارے میں بہت سے حضرات کے ذہنوں میں الجھنیں ہیں، اس لیے جو کچھ اس سلسلہ میں نے سمجھا ہے اس کو ذرا تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور دین کی تکمیل کے لیے عقائد اور اعمال کی صحت کے علاوہ انسان کے قلب اور باطن میں کچھ خاص کیفیات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں
ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے ایمان کی حلاوت اس کو حاصل ہوگی جس میں 3 چیزیں موجود ہوں۔ ان میں سے اول یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کو تمام ما سوا سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی آدمی سے اس کو محبت ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہو۔ اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا اس کے لیے اتنا ناگوار اور تکلیف دہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا۔ اور سورہ انفال کے پہلے رکوع میں ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سچے ایمان والے بس وہی لوگ ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری جو چیزوں کا ذکر ہوگا نا اب قرآن کی آیات میں، یہ انسان کے نا باطن سے تعلق رکھتی ہے، ظاہر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مینس کہ سچے ایمان والے بس وہی لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف کی کیفیت پیدا ہو، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے نور ایمان میں زیادتی ہو اور اپنے پروردگار پر وہ بھروسہ رکھتے ہوں۔ اور سورہ مومنون میں اللہ کے اچھے اور کامیاب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون والذین هم بآیات ربہم یؤمنون والذین هم بربہم لا یشرکون والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے خوف زدہ رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور وہ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اور نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے وقت اور اسی طرح دوسرے نیک کاموں میں ان کے دل خائف رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے حضور میں لوٹ کے جانا ہے، نامعلوم ان کے یہ عمل قبول ہو یا نہ ہو۔ وہی لوگ بھلائیوں کی طرف تیز گامی کرتے ہیں اور وہی ان کے لیے دوڑ کر بڑھنے والے ہیں۔ اور سورہ زمر میں ارشاد فرمایا گیا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اس سے ان لوگوں کے بدن کانپنے لگتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کا ظاہر اور باطن نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف جھک جاتا ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت اور ہر حالت میں یاد کرتے اور یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہوئے بھی۔ اور سورہ مزمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے یکسو ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ اب وہ لکھتے ہیں ان آیتوں میں جن اوصاف اور کیفیات کو اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، ایکسیپشنل نہیں ہے، ایڈیشنل نہیں ہے، ضروری، اور جن چیزوں کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے نمبر 1 ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، نمبر 2 ان کے دل کی یہ حالت ہو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں خوف اور لرزش کی کیفیت پیدا ہو جائے، نمبر 3 ان کے سامنے جب آیات الہی کی تلاوت کی جائے تو ان کے نور ایمان میں اضافہ ہو، نمبر 4 اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوں اور یہ توکل اور اعتماد علی اللہ ہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہو، نمبر 5 وہ ہر دم اللہ کی ہیبت سے خوف زدہ رہتے ہوں، نمبر 6 اللہ کا خوف ان پر اتنا غالب ہو کہ نیکی کرتے وقت بھی ان کے دل ڈرتے ہوں کہ معلوم نہیں ہماری یہ نیکی قابل قبول بھی ہوگی یا نہیں، نمبر 7 قرآن مجید کی تلاوت یا اس کی آیتیں سننے سے ان کے جسم کانپ جاتے ہوں،
اور ان کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی یاد کی طرف جھک جاتا ہو۔ نمبر 8، وہ ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہوں اور کسی حال میں بھی اس سے غافل نہ ہوتے ہوں۔ نمبر 9، ہر طرف سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ان کا حال ہو۔ تھوڑا سا اور رہ گیا۔ اور قرآن مجید کے علاوہ حدیث کے مستند ذخیرہ میں بھی اس سے زیادہ صفائی اور صراحت کے ساتھ اس قسم کے احوال اور کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا گیا، جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے اور اللہ ہی کے لیے دے اور اللہ کی رضا ہی کے لیے ہاتھ روکے، تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ اسی طرح مشہور حدیث جبریل میں ایمان اور اسلام کی تکمیل کا نام احسان بتلایا گیا ہے، اور اس کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مقام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو یا اس سے ہر دم اس طرح ڈرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تم کو ہر جگہ اور ہر آن دیکھتا ہے۔ دین میں ان احوال اور کیفیات کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حصول اور کیفیات کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حصول اور ان میں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرماتے تھے۔ اس سلسلہ کی یہ چند دعائیں اس عاجز کے نزدیک خاص طور سے غور اور توجہ کے لائق ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ مسنون دعائیں کچھ شروع ہو جاتی ہیں، جس میں انہی باطنی کیفیات کا ہی ذکر ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ تیری محبت مجھے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال سے اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ اور پھر اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی کلھا و خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک۔ کہ اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ ہر قابل محبت چیز سے زیادہ تیری محبت مجھے محبوب ہو، اور ڈرنے کے قابل ہر چیز سے زیادہ مجھے تیرا ڈر اور خوف ہو، اور اپنی ملاقات کا شوق میرے دل پر ایسا غالب کر دے کہ دنیا کی ساری حاجتیں مجھ سے کٹ جائیں۔ اور جب تو دنیا والوں کو ان کی چاہتی دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر، اور اپنی عبادت کے ذریعے میرے دل میں سکون اور ٹھنڈک پیدا کر۔ پھر دعا ہے، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا حتی القاک۔ اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں اس طرح تجھ سے ڈروں گویا ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ اسی حال میں تجھ سے جا ملوں۔ پھر ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی و یقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورزا من المعیشۃ بما قسمت لی۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، اور وہ سچا یقین مانگتا ہوں جس کے بعد میرے دل کو اس بات کا یقین اور قطعی علم حاصل ہو جائے کہ مجھ پر صرف وہی حالت آ سکتی ہے اور آئے گی جو تو نے میرے لیے لکھ دی ہے، اور اس دنیا میں جس قسم کا گزارا تو نے میرے لیے مقرر اور مقدر کر دیا ہے، میں اس پر اپنے دل کی رضا تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک توفیق لمحابک من الاعمال و صدق التوکل علیک و حسن الظن بک۔ اے اللہ جو اعمال تجھے پسند ہیں میں ان کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں، اور سچے توکل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تیرے ساتھ
حسن زن کی تجھ سے ہی ابتدا کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی لقضائک وتقنع بعطائک۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جسے تجھ ہی سے اطمینان اور انس حاصل ہو، جسے تیری ملاقات پر سچا ایمان اور یقین نصیب ہو، جو تیری قضاء و قدر پر راضی ہو اور جو تیری دین پر قانع ہو۔ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک۔ اے اللہ میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے۔ اللہم انی اسألک قلوبا اواہۃ مخبتۃ منیبۃ فی سبیلک۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے دلوں کا سوال کرتا ہوں جو نرم اور درد آشنا ہوں، ٹوٹے ہوئے ہوں اور تیری طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی۔ اے اللہ میرے دل میں خطرے اور خیالات بھی بس تیرے خوف اور تیری یاد ہی کے ہیں، اور میری تمام تر توجہ اور چاہت انہی چیزوں کی طرف ہو جو تجھے محبوب ہوں اور جن سے تو راضی ہو۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا واعطنی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ میرے قلب میں نور بھر دے اور مجھے نور عطا فرما دے اور مجھے سراپا نور بنا دے۔ یہ سب دعائیں اور اس قسم کی بیسیوں دعائیں کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں۔ آپ خود بھی یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اور امت کو ان دعاؤں کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے تھے۔ ان دعاؤں میں جن چیزوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہے وہ سب انسان کے باطن اور قلب کی خاص کیفیات ہیں۔ مثلا ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت، ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے شوق ملاقات کا ایسا غلبہ کہ دنیا کی ضروریات اور خواہشات فراموش یا فنا ہو جائیں، عبادت میں آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملنا، اللہ تعالیٰ سے ہر دم اس طرح ڈرنا کہ گویا وہ اپنے جلال و جبروت کے ساتھ ہماری نگاہ کے سامنے ہے، یقین صادق، رضا بالقضاء، توکل علی اللہ، حسن ظن باللہ، نفس کا اللہ تعالیٰ سے مطمئن اور مانوس ہونا اور اس کی عطا پر قانع ہونا، ذکر اللہ سے قلب کا اثر لینا، اس کا درد آشنا اور ٹوٹا ہوا اور جھکا ہوا ہونا، اللہ سے قلب کا تعلق اس درجہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا خوف وساوس اور خطرات کی جگہ بھی لے لیں، اور بندہ کا جی صرف انہی چیزوں کو چاہے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ نور سے قلب کا معمور ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا تعلق نہ عقائد کے باب سے ہے نہ اعمال کے باب سے، بلکہ یہ سب قلبی کیفیات اور احوال ہیں، اور دین میں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کا سوال کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، اللہ اسی پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے بھائی۔